گٹکے کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کیا گٹکا بیچنا جائز ہے یا ناجائز؟ سہیل مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اسی چینل پہ جو ایک سوال کا جواب ریکارڈ کروایا ہے سگریٹ اور تمباکو کے حوالے سے، تو گٹکے کا جو حکم ہے وہ سگریٹ اور تمباکو سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ سگریٹ کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا گٹکے کا ہے۔ گٹکے کے تو بہت واقعات اور یہ فوری نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے گٹکے کے کاروبار کو میں سمجھتا ہوں کہ جائز نہیں کہا جا سکتا، اور گٹکا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا کاروبار بھی جائز، کیونکہ اس میں بہت جلدی نقصان ہوتا ہے اور اس کے کئی نقصانات ہیں، جن میں کینسر، ہم نے اپنے دوستوں کو کینسر سے مرتے ہوئے دیکھا ہے جو گٹکا کھایا کرتے تھے جوانی میں، اور بعض ایسے ہیں جن کا منہ بند ہو گیا، کھل ہی نہیں رہا ان کا۔ سگریٹ میں ہم نے یہ نقصانات بہرحال نہیں دیکھے، تو اس لیے اس کو آپ سگریٹ اور تمباکو پہ قیاس نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس طرح حرام نہیں ہے جیسے شراب حرام ہوتی ہے، تو ناجائز بہرحال ہے گٹکے کا کام بھی، اور اس کا ضرر بالکل بین ہے، واضح نقصان ہے اور نظر آتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بدبو بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا، تو سگریٹ اور تمباکو کی بو کو جلدی زائل کیا جا سکتا ہے، لیکن گٹکے کی بو جلدی زائل نہیں ہوتی اور دیکھنے میں بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، جبکہ ایذائے مسلم بھی اسلام میں ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی صفائی کا بے انتہا اہتمام کیا کرتے تھے، تو دانت کو اتنا گندا کر دینا کہ دیکھنے میں ایسا لگے جیسے اس نے کوئی گندگی کھائی ہوئی ہے، جیسے گٹکے والوں کا آپ منہ دیکھیں، جب ان کے منہ میں خاص طور پہ گٹکا ہوتا ہے تو الٹی آ رہی ہوتی ہے انسان کو، تو ایسا کام جس سے مسلمان کو تکلیف ہو یہ بھی ناجائز ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ گٹکے کا کام جائز نہیں ہے، لیکن آپ اس بارے میں دوسرے علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ بچہ گود لینے کے احکام۔ میرے ایک بھائی کی 20 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، میرے دوسرے بھائی نے انہیں ایک بچہ گود دیا ہے، اس کے مسائل اور فضائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں۔ ناصر صاحب مظفر آباد سے۔ دیکھیں، فضائل تو میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے۔ بچے کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بچہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کی جو گروتھ ہے نا مینٹلی، اور اس کی جو ذہنی گروتھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پاس بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہوں، کیونکہ بچہ ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے، بہت جلدی بولنا سیکھتا ہے بہن بھائیوں کی موجودگی میں، احساسات پیدا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی۔ جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ تو UK کے جو نوبل انعام یافتہ اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں، ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں، یہ جو 2 بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو اپنی عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا، وہ فرق آ جاتا ہے اس میں، یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے، اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی۔ تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہرحال نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے، واللہ عالم۔ اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے، وہ اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا، یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے، تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی، اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی، اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں، میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جو گارجن ہے اس کا، جو سرپرست بنا ہے، جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو، اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی، جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے، تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی۔ ہاں، یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے، یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی۔ رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا، یہ رضائی باپ بن جائے گا، تو پردہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہے تو شوہر، یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے،
اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے۔ جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا۔ وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے۔ البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں، اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے۔